دعائیں دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر اور کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی اللہ پر چھوڑو دو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہیے گا۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے وال وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل زبان پر نہ لائیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں اور عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اصلاح تباہی میں کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ وقت دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے، کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہوگی۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھی، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ صبح ہوتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ بکی ہمدوسنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب زمین اچھی لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دہن نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون، اطمینان اور چلتے ہوئے آؤ، نماز کا جتنا حصہ جماعت کے ساتھ ملے پڑھ، باقی اپنے طور پر پورا کرے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کیا اگر 2 ہوں تو فرمایا 2 ہوں تو تب بھی، عرض کیا 1 ہو تو فرمایا اگر 1 ہو تو تب بھی۔ حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔